بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وقت الهمم ولا يناله فوز الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أما بعد الرحمن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك جناب سکینہ کے ساتھ مختصر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، مختصر ٹائم میں کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں، اب دیکھوں گا کہ آپ سوتے ہوئے سنتے ہیں یا جاگتے ہوئے سنتے ہیں۔ اگر سوتے ہوئے سنیں گے تو میں بھی ایسے ہی پڑھوں گا، اور اگر جاگتے ہوئے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ عرائض آپ کے سامنے ہو جائیں گے۔ بلند مالک کائنات، مالک ارض و سما، ان تمام ارض و سما کی تخلیق کو کرنے والا درود و سلام ہو اس ذات کے اوپر، اور جن کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ان پہ بھی درود و سلام، تخلیق کائنات کی وجہ جو قرار پائے ان پہ درود و سلام۔ میں نے جو موضوع رکھا ہے وہ سکون قلب کو موضوع قرار دیا ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یاد رکھو تمہارے دلوں کو سکون بھی اللہ کے ذکر سے ہی پہنچے گا۔ عزیزان محترم، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں ہر طرف پریشانیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، فکرات ہی فکرات ہیں۔ جہاں آپ چلے جائیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی، جس گھر چلے جائیں وہاں پہ، جس معاشرے میں چلے جائیں وہاں پر، اسکول میں بچہ پریشان، کام کرنے والا، جاب کرنے والا جاب پہ پریشان، گھر میں رہنے والی اور زوجہ بچے وہاں پریشان۔ اب اس پریشانیوں کو پورے عالم میں گھیر لیا گیا۔ اچھا، کچھ پریشانیاں تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے لے کر آتے ہیں اپنے گناہوں کی سبب، اور کچھ پریشانیاں ہم پہ مسلط کر دی گئی ہیں
وہ بھی ہماری نااہلی تھی. اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لیتے تو یہ دن بھی نہ دیکھنے پڑتے. تو اللہ نے ایک فارمولہ ہمیں دے دیا تو کہا کہ یہ صاحبان، دیکھیں بات ہے صاحبان ایمان سے. آیت نے ابتدا میں ہی بتا دیا دیکھو میری گفتگو صاحبان ایمان سے ہے. کیا گفتگو ہے؟ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ ان صاحبان ایمان کے دلوں کو میرے ذکر سے سکون ملے گا. تو بات ہے صاحبان ایمان سے، دلوں کو سکون بھی صاحبان ایمان کے ملے گا. اور جن کے دلوں میں بھی ایمان داخل نہیں ہوا ان کو زندگی بھر بھی چاہیے. یہاں بھی سکون نہیں ہے، قبر میں بھی سکون نہیں ہے. نہ یہاں سکون ملے گا نہ وہاں سکون ملے گا، کیونکہ گفتگو آیت کی الذین، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. اب ذرا اس میں مختصر سی روشنی ڈال دوں، آپ کے سامنے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بھائی ایمان ہے کیا؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اربع من کن فیہ استکمل ایمان. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی سبب ایمان کامل ہو جاتا ہے، ایمان آ جاتا ہے. 4 چیزیں. ہر شخص اپنا پیمانہ خود ہی اپنے ساتھ لے کے گھومے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. جو ہمارے یہاں تو فیکٹریاں کھلی ہیں نا، ہر ایک کو مومن اور منافق کہنے کی، یہ مومن یہ منافق، یہ مومن یہ منافق. یہ ہمارے یہاں تو یہ بٹ رہا ہے جس کو دیکھو. ایک فارمولہ مولا کائنات دے رہے ہیں، بھائی اپنے آپ کو اس کسوٹی میں پورا اتار لو، تمہیں پتہ چل جائے گا مومن ہو یا مومن نہیں ہو. یاد رکھ، اگر تم مومن اس کسوٹی میں پورے اترتے ہو تو آیت کا باقیہ حصہ وہ تمہارے پہ اطلاق ہوگا. بھائی 4 چیزیں. پہلی چیز احب للہ. مولا فرماتے ہیں تم اپنے دل کو ٹٹولو، چیک کرو کہ اللہ کے خاطر محبت کرتے ہو. احب للہ، تمہاری محبت خدا کے خاطر ہونی چاہیے. اب ہم اپنے دلوں کو خود ہی ٹٹول لیں. ہماری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضروریات کے لیے ہیں، یا اس نے کہا ہے یہ میرے بندے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت کرو. ایک بات. اب غزہ ہو، اس کے خاطر دشمنی اختیار کرو، یعنی میری محبت بھی اس کے خاطر، میری دشمنی بھی اللہ کی خاطر. کاش ہمارا معاشرہ خدائی رنگ میں ڈھلا ہوتا تو آج معاشرے کے اندر موجود بیماریاں، معاشرے میں موجود مشکلات خود بخود. ہمیں محبت بھی اللہ کے خاطر کرنی ہے. ہمیں دشمنی اگر کسی کے ساتھ رکھنی ہے تو خدا کے خاطر رکھ. اگر آدم سے محبت کرنی ہے تو بھی خدا کے خاطر، اور ابلیس پہ لعنت کرنی ہے تب بھی خدا کے خاطر. یہ تو مرحلہ ایمان، خدا کے ہر چیز خدا کے خاطر. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اعطا للہ، اگر تم کسی کو دو، عطا کرو تو خدا کے خاطر. ومنع فیہ، کسی کو روک دو تو خدا کے خاطر. اب آپ اگر دیکھیں کسی کو دے رہے ہیں اپنی ذاتی نمود کے خاطر تو آپ سمجھ لیں مومن نہیں ہے. آپ نے یہ جو روپیہ دیا، 2 روپے دیے، 4 آنے دیے، یہ خدا کے خاطر دیے. یا اگر کسی کو نہیں دیا کہ یہ معصیت الہی میں پڑ جائے گا تو بھی خدا کے خاطر. خدا نے منع کیا ہے کہ معصیت گناہ گاروں کی مدد نہ کرو، گناہ میں ان کی مدد نہ کرو. تو یہ دیکھیں اپنے دل کو ٹٹولیے مومن کے علاوہ، صاحب ایمان کے علاوہ. ہمارا روایت بڑی درود محمد کو ایسے لوگوں کے لیے کہا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. یہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو ہر کام اپنا خدا کے لیے کرتے ہیں، جو ہر دینا لینا، محبت کرنا، نفرت کرنا خدا کے لیے ہے.
ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے در کو چھوڑ کر تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا۔ جس بابا کے دروازے پہ جاؤ، جس فقیر کے دروازے پہ جاؤ، کہیں سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون ملے گا تو ولیوں کے دروازے میں ملے گا، جن کا تعلق خدا سے ہوگا، جن کا تعلق خدا سے جڑا ہوگا، وہاں سکون ملے گا۔ جاؤ والذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر۔ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ بیابان ہے اور اکیلا ہے، کوئی بھی بیابان میں نہیں۔ اس سے سوال کیا کہ تم بتاؤ یہ اکیلے رہتے کیسے ہو؟ نوجوانوں خاص طور پہ آپ کے لیے، یہ تم اکیلے ہو، آپ کو پتا ویسے بھی شریعت نے اکیلے رہنے کو منع کیا ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو تب بھی اپنے ساتھ ایک تو رکھیے، خدا نخواستہ زندگی کا پتہ نہیں آگے پیچھے ہو جائے۔ ایک بات یہ بھی ہے، دوسرا شیطان اکیلے پن میں آ جاتا ہے، جب دو ہوں گے تو کہا تو اکیلا رہتا ہے۔ اس نے کہا کس نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، یہ تو جنگل ہے، میں تو گزر رہا تھا، میں نے دیکھا جنگل نہیں ہے، اکیلا ہے۔ میں نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ کہتا میرا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، خدا کا کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں خدا سے باتیں کروں تو نماز پڑھنے لگتا ہوں میں۔ خدا یہ نوجوانوں، خدا تو موجود ہے، خدا موجود ہے، ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تو ہمارا خدا تو کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں، شہرک دور ہے میں تم سے نزدیک ہوں، شرط یہ ہے ڈھونڈو تو صحیح، مجھے تلاش تو کرو، میں مل جاؤں گا۔ میں مثال دیتا ہوں، 70 بولا شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں، کہتا 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں تمہیں۔ 70 مثال دیے، 70 ماؤں سے زیادہ خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ تم بھی تو اس سے محبت کر کے دیکھو دل کو کتنا سکون ملے گا۔ آزما کے نوجوان دیکھنا، ایک دفعہ تم اپنے نام و نمود کے لیے کوئی کام کرتے ہو، ایک دفعہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ دیکھو رات کو جب بستر پہ سو گئے سکون کی نیند آئے گی، پھر یہی آیت پڑھتے ہوئے سو جانا، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ کتنا قلبی سکون۔ تمہارے پاس کوئی مومن آ جائے اور تم سے کوئی کام کہے، اگر استطاعت رکھتے ہو، اگر تم نے کر دیا، دیکھو دل کو کیوں تم نے اپنے خاطر نہیں کیا، اس کے خاطر کیا ہے، قلب کو سکون ملے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا، میں نے ایک گلی سے دیکھا کہ دروازہ کھلا، ایک عورت اپنے بچے کو مارتی پیٹتی لے آئی۔ مثال کس سے دے رہا ہوں؟ خدا۔ جب ماں کی محبت دیکھو پھر خدا کی محبت دیکھنا۔ تب میں نے دیکھا پیٹتی لے کر آئی گھر سے باہر، اور لانے کے بعد کہتی نہ لائی دے دو، کسی کام کا نہیں ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے، نکل جا گھر سے۔ عموماً ہوتا ہے نا، امائیں کچھ والدہیں کچھ منگاتی ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ہم لوگ کچھ کیا کر جاتے ہیں، یا بہت سے ایسے ہیں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کو اماں کو بھی جوش آیا ہوا تھا، نکل جا کسی کام کا نہیں ہے، اور اس نے مار پیٹ کے اس کو نکال دیا، دروازہ بند ہو گیا۔ یہ اسی چوکھٹ کے اوپر لیٹ کے سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بیدار ہوا، وہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں۔ وہاں سے اٹھا چلا، گلی کے کونے پہ پہنچا، جیسے یہاں سے گلی سے نکلیں گے کونا ہے ادھر، آپ روڈ کی طرف چلے جائیں گے، وہاں جا کے پھر یہ لڑکا کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد پھر کچھ دیر سوچا، اب یہ آگے جانے کے بعد واپس پیچھے کی طرف پلٹا، اور گھر پر آیا، اپنی چوکھٹ پہ سر رکھا، پھر سو گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد اماں کو پھر کوئی چیز کا خیال آیا ہوگا. اب جو دروازہ کھولا دیکھا وہ وہیں رکھا، پھر شروع ہو گئی اماں کب مکا سنتا نہیں ہے، چل کر جائے یہاں سے. اب جب اس کو جھنجھوڑا ایک دفعہ یہ شخص کھڑا ہوا، کہا اماں سنیں، خدا کا دروازہ بند نہیں ہے ہمارے لیے، کھٹکھٹانے والا ہونا چاہیے. کہ اماں تم نے گھر سے نکالا، میں چلا جاتا، میں گلی کے کونے تک بھی گیا، وہاں پہنچ کر میں نے یہ خیال کیا کہ میں کائنات کی ہر شے کما کر خرید سکتا ہوں، مگر ماں تیری محبت حاصل نہیں کر سکتا. اب جب ہوا ماں نے گلے لگایا، گھر میں رہ گئی. بھائی یہی سنانا چاہتا ہوں، ایک ماں بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر بچہ کوئی معافی تلافی کرے وہ محبت میں آ کر معاف کر دیتی ہے. اگر میں اور آپ اس کی بارگاہ میں جا کے سر پہ سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو وہ کیسے معاف نہ کرے گا؟ اپنے رزق کی فراوانی مانگے تو کیسے رزق نہیں کھولے گا؟ 70 ماہوں سے زیادہ ایک ماں کا یہ حال ہے، بولتا 70 ماہوں سے زیادہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. کرو تو صحیح، خدا کو یاد تو کرو. نوجوانوں، تمہیں گھر سے باہر کسی فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پریشانی کے اندر، ٹینشن کے اندر تم ایک دفعہ بستر پہ بیٹھ کر خدا سوچو تو صحیح. تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اچھا یہ ذکر چلا بھی جاتا ہے نوجوانوں، یہ نکل جاتا ہے نوجوانوں، یاد رکھیے. اب یہ والی بات میں بات کر رہا ہوں کس سے؟ بڑوں سے، جو والدین ہیں. قرآن مجید ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم بذکر اللہ. اے صاحبان ایمان یاد رکھو، کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں ذکر خدا سے دور نہ کر دے. اس کا مقصد یہ مال بھی دور کر دیتا ہے اور اولاد بھی کرتی ہے. آپ کہیں کیسے کرتے ہیں؟ اولاد کی بے جا فرمائشیں، ناجائز فرمائش، یہ کیا ذکر خدا سے اللہ سے دور کر دیتی ہے. اب ذکر کریں گے، ابھی بات ابھی تو شروع ہوا. دور پڑے محمد والے محمد. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کی؟ یہ توجہ ہے نا؟ سادہ کوشش زبان کے اندر میں آپ کو کچھ سمجھا جاؤں. یہ چلا جاتا ہے بے جا فرمائشیں. نوجوانوں، اپنے والدین کی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کرو. اگر آپ کے والد کی حیثیت 10,000 روپے کی ہے تو اپنی زندگی کو اسی 10,000 کے مطابق کیا کرو؟ گزارنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ دیکھو گے خوش گزرے گی تمہاری زندگی. یہ دنیا کے چکر میں، پڑوس کے چکر میں اپنی زندگیاں برباد نہ کرو. کبھی تم اپنے باپ کے لیے سوچو تو صحیح، کتنی مشکل سے وہ 10,000 روپے مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ کما کے لے کر آتا ہے. صبح 7 بجے سے لے کر شام رات 9 بجے تک گھر آتا ہے، صرف اس لیے نہ پانی کا خیال، نہ چائے کا خیال، نہ غذا کا خیال، نہ صحت کا، کہ میں اپنے گھر یہ روپے لے جاؤں، میرے بچے بھوکے ہوں گے. اپنی زندگی کو مینٹین کرو انہی میں جتنی باپ کی تمہاری. اور والدین کے لیے بھیجا فرمائشیں نہ پورا کریں، یہ ذکر خدا سے اللہ سے دور کر دیتی ہیں. ایک مال اکڑ ہے جناب میرے نوجوان، میرے پاس بہت مال ہے. کتنے ایسے نوجوان لوگ گزرے جن کو اپنے مال پہ اکڑ تھی، 2 گز کے کفن میں گئے. اس سے زیادہ نہیں ملتا. مال بھی یہی، اکڑ ہر چیز یہی. تو یہ اچھا، ایک تو یہ. دوسرا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان بھی اغوا کر لیتا ہے، اور جب اغوا کرتا ہے تو ذکر خدا سے کیا کرتا ہے؟ آپ بولیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو بہت سی مثالیں. کوئی نعت خوانی میں جا رہا ہے، بھائی نعت خوانی ہو رہی ہے، وہاں جانا ہے. جاتے جاتے
اس کے قدم کہیں اور نکل گئے. گھر پہ کہا نعت خوانی کو جا رہا, کہاں چلا گیا وہ؟ یہ دیکھیں شیطان نے. میرے نوجوان مجلس میں آ رہے ہیں, گھر پہ کہا مجلس میں جا رہے ہیں. وہ مجلس میں آتے آتے کسی چائے کے ہوٹل کو چلے گئے, لے گیا شیطان اٹھا کر. نوجوانوں اغوا ہو جاتا. ذکر خدا سے دور. قرآن مجید, تیسری چیز قرآن مجید کا نہ پڑھنا بھی ذکر خدا سے دور کرتا ہے. تلاوت قرآن ہماری یہاں رواج ہی نہیں ہے تلاوت قرآن کا. اب تو مرنے میں بھی نہیں پڑھا جاتا. اولاد دور کر دیتی ہے, مال دور کرتا ہے. شیطان اغوا کر لیتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت ذکر خدا سے دور کر دیتی ہے. اچھا اغوا ہوتا کیسے, یہ بھی سن لیجیے. میں اس کی ٹیکنیک بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کہا کہ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے, اب تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. پرانے زمانے کے اندر گلی کوچوں میں اگر آپ نے جو بزرگان بیٹھے ہوئے بڑے ہیں جن کو یاد ہو, مجھے خود اب یاد ہے, میری عمر اتنی نہیں ہے ہمارا, کہ پہلے چمٹا لیے ہوئے اللہ کر کے گلیوں میں گھومتے تھے, مانگتے تھے. جگہ جگہ اللہ کی صدائیں بلند رہتی. 40 سال اس کو ایک شخص کو اللہ کرتے ہوئے گزر گئے. ایک دن شیطان آ گیا. شیطان پوری ایک میٹنگ ہوئی شیطانوں کی, ہمارے یہاں بھی ہوتی کانفرنس. ہاں یہ بہت مجلس میں جا رہا ہے بھائی. کہا یار یہ 40 سال سے اللہ کر رہا ہے, کیا کرے؟ شیطانوں کی میٹنگ ہو رہی ہے یار, اس کو کیسے روکے؟ نوجوانوں دشمن کتنا کام کر رہا ہے, کتنی ٹیکنیکس لگا رہا ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہے. ہم بے خبر ہیں کیونکہ ہم سننے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں تو اچھل کود چاہیے بس. میٹنگ میں طے ہوا شیطانوں کی کہ یہ 40 سال سے اللہ کر رہا ہے, اس کو روکا جائے. اور طے کیا ہوا شیطانوں کی میٹنگ میں؟ شیطانوں کی میٹنگ میں طے ہوا کہ اس کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈال دو. یہ مولانا روم نے اپنے اس میں لکھا ہے واقعہ. اچھا وسوسہ دیکھیے کتنا زبردست وسوسہ ہے. آپ بولیں گے اس میں کون سی غلط بات ہے؟ بس شیطان ہے نا, کئی 100 سال اس نے بھی تو عبادت کی تھی. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کر کے ماتھے پہ سجدے کا نشان سجا لینا کافی نہیں ہے. ذکر خدا سے غافل ہونا یہ نقصان دہ. اس نے دیکھیں وہ 40 سال سے گلیوں میں اللہ دیکھیں بہترین کام ہے, خدا کی قسم بہترین کاموں میں ایک کام ہے, وہ اللہ کر رہا ہے. کسی کی غیبت نہیں کر رہا, کسی کی برائی نہیں کر رہا, کسی کو گالی نہیں دے رہا. اب اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا, ٹیکنیک دشمن کی. وسوسہ کیا ہے کہ آیا اس کے پاس, آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ نوجوان یار کتنے سال سے کر رہا ہے یہ اللہ. تو اس شکل میں آیا, آگے کہتا ہے وہ کتنے سال سے کر رہا ہے؟ 40 سال کو ہوگا تقریباً. اچھا ماشاء اللہ, بہترین کام ہے, بہترین کام ہے. مگر ایک بات ہے, یہ بتا کہ 40 سال سے تو اللہ کر رہا ہے, کیا اللہ نے بھی تیرا جواب دیا یا تو خود ہی اللہ کر رہا ہے؟ یعنی 40 سال سے تو اللہ کو پکار رہا ہے, کیا اللہ نے تجھے یہ پکارنے کا جواب دیا؟ دیکھیں اس میں کون سی بات صحیح ہے. آپ میرے گل گاتے رہیے مولانا صاحب بولے بھائی اتنے عرصے سے مولانا صاحب کو پکار رہے ہو, مولانا صاحب نے لکھ بھی کرائی. یار یہ تو بات کیا ہے, محبت 2 طرفہ ہوتی ہے, ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کر رہا ہے, کیا اللہ نے تجھے اس کا جواب بھی دیا یا فقط تو اللہ کر رہا ہے؟ بتا دیکھنا کتنا ٹیکنیکل وسوسہ تھا.
ہماری ابھی تو یاد ہے نا، تم مجلس میں جا رہے ہو، کیا ملا، کتنے عرصے سے جا رہے ہو؟ آیا مولا حسین کی طرف سے تمہارے پاس کوئی جواب؟ بات تو صحیح ہے بھائی، سیدھی بات ہے، ہم اتنے عرصے سے آ رہے ہیں، کچھ پایا میرے نوج بچوں نے مجلس سے یا نہیں پایا؟ اگر پایا تو کوئی بات، نہیں پایا تو پھر جواب تو آنا چاہیے نا۔ میں اگر حسین سے محبت کرتا ہوں تو مولا حسین کا بھی تو میرے پاس جواب آئے۔ میں اگر خدا سے محبت کرتا ہوں تو خدا جواب دے، میں محمد مصطفیٰ سے، محمد مصطفیٰ کا بھی تو جواب آئے۔ مگر دیکھیں وسوسہ کتنا بڑا زبردست تھا۔ یہ شخص دیکھیں وسوسہ نوجوانوں آ جائے تو جاؤ اپنے علماء کے پاس، اپنے دینداروں کے پاس جا کے اس سے پوچھو، تاکہ یہ وسوسہ ٹھہرے نہیں۔ جس کا ٹھہر گیا بے دین ہو جاتا ہے۔ جناب اس شخص نے 40 سال سے کر رہا تھا، چھوڑ دیا، اب اللہ اللہ نہیں کرتا، مدت گزر گئی، اس نے اللہ کرنا وہ ذہن میں بیٹھ گیا۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے مثال دے رہا ہوں، گاؤں گوٹوں کے لوگ جو سیدھے سادھے ہوتے ہیں، آپ ان کے ذہنوں میں جو بھی ڈال دیں، اب وہ بیچارہ دیہاتی بندہ، سیدھا سادہ بندہ، اس نے کہا یار میں تو اللہ کو پکار رہا ہوں، مجھے تو جواب ہی نہیں ملتا۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت بات آئے گی۔ ایک دن یہ نیند میں تھا، عاطف غیبی کی آواز آئی، کہتا اے شخص بتا تو کیوں نہیں کر رہا؟ اتنے عرصے سے کرتا تھا، تو نے اللہ اللہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں، ایک دن بھی اللہ نے مجھے جواب نہیں دیا، کم از کم اس کو مجھے جواب تو دینا چاہیے تھا۔ کام معمول کیا میں تیرے اس وسوسے کا جواب دوں۔ سن، کون کہتا ہے کہ اللہ نے تیرے اللہ کہنے کا جواب نہیں دیا؟ یہ بتا تیرے گلے میں جو سر رکھا تھا وہ کس نے رکھا تھا؟ اگر پروردگار عالم یہ سر نہ رکھتا تو اللہ کرتا کیسے؟ یہ سر کا گلے میں رکھنا یہ خدا کی طرف سے جواب ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو تو اللہ کر رہے ہیں اس کی طرف سے۔ نوجوانوں وسوسوں کو ٹھہرنے نہ دو۔ مولا نے تمہیں جواب نہیں دیا، کس نے کہا تمہیں جواب نہیں دیا؟ تم جو روزانہ مجلس میں آ رہے ہو، یہ مولا حسین کا جواب ہی تو ہے۔ کون کہتا ہے تمہیں جواب نہیں؟ خدا جواب نہیں دیتا، تم پکارو تو صحیح، ڈھونڈ پڑے گا محمد والے بلند آواز میں تمہیں شریف ہے۔ وسوسے ٹھہرنے نہ دو۔ وسوسوں کو ٹھہرنا، یہ ذکر خدا سے اللہ کرنا کتنا بہترین ذکر ہے۔ سب ذکروں میں اعلیٰ ترین ذکر اللہ کرنا ہے۔ پتا شیطان نے روک دیا تھا۔ اب یہ جو ہمارے یہاں پڑھنے والے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اکڑو مت۔ یہ جو آ کے یہاں پہ مرثیہ خوانی کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، یا میں خود بھی منبر پہ آگے اگر پڑھ رہا ہوں، مجھے اکڑنا نہیں چاہیے۔ یہ اس کی عطا ہے، اس نے ہمیں صلاحیت دی ہے، وہ ہمیں جواب دے رہا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تم اکڑے اور کسی نے اس نے اب تمہارے گلے سے یہ سر چھین لیا، نہ تم مرثیہ پڑھو گے، نہ نوحے پڑھو گے، نہ میں مجلس پڑھ سکتا ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ ذکر خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے میرے بچوں ہمیشہ۔ اچھا، کیا خالی ذکر یہی ہے؟ اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں تو نماز کو بھی ذکر کہا، قرآن پڑھنے کو بھی ذکر کہا، روزے کو بھی ذکر، یہ بھی سب ذکر ہیں یا نہیں؟ حج کو بھی کہا۔ ان تمام ذکروں کے اندر ہمیں ایک آیت قرآن مجید کی اور ملی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، ہم نے تمہارے طرف ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر کو بھیجا ہے کہ یتلو علیکم آیات اللہ، جو اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ تو پتہ چلا
کہ ایک شخص ہے ایسا کائنات میں اللہ نے جو ہماری طرف بھیجا ہے، جو آیتیں پڑھ پڑھ کر ہمیں سناتا ہے، تو بھائی وہ کوئی اور نہیں، ہمارے نبی کی ذات ہے۔ تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھی ذکر کہا ہے، تو اب اللہ کا کوئی نام لے تو دلوں کو سکون ملے گا، اور اگر کوئی محمد مصطفیٰ کا ذکر کرے تب بھی دلوں کو سکون ملے گا۔ ہم نے ایک رسول بھیجا ذکرن، قد انزل اللہ علیکم ذکرن یتلو علیکم آیات، وہ آیتیں پڑھ کے سناتا ہے۔ مجھے حدیث ملی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا محمد کا ذکر ہی ذکر خدا ہے، اور محمد کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ پتہ چلا میں نے آپ کو مومن کی بات کیا کی تھی؟ مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے۔ بھائی ہم اللہ کے خاطر ہی تو محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو کوئی اللہ کے خاطر محمد مصطفیٰ سے محبت رکھے گا دلوں کو سکون بھی اسی ملے گا۔ محمد والے محمد تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ اللہ کے ذکر سے۔ اچھا پھر ہمیں ایک اور حدیث ملی رسول کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ذکرنا شفاء القلوب، بلکہ ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو شفا ملتی ہے۔ اگر تم بیمار ہو تو تمہارے دلوں کو شفا اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ تو مجھے مولا کائنات کی بھی حدیث نظر آئی، مولا کائنات یہ فرماتے نظر آئے ذکرنا اہل البیت شفاء من وسواس القلوب، دلوں کے اندر کی شفا ہمارے ذکر سے ملتی ہے۔ اب اگر ذکر کرنا ہے، دلوں کو سکون پہنچانا ہے تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ آج معاشرے میں اگر مشکلات ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے ذکر خدا چھوڑا۔ پھر دوسرے نمبر میں کہا کہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ مشکلات اسی میں ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کا، جبھی تو دل پریشان ہے، جبھی تو دلوں کو سکون نہیں مل رہا۔ اب اگر محمد مصطفیٰ کسی کے لیے یہ کہتے نظر آئیں کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، تو اگر دلوں کو سکون لینا ہے تو یا تو خدا کے ذکر سے ملے گا، یا محمد مصطفیٰ کے ذکر سے ملے گا، یا پنجتن پاک کے ذکر سے ملے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ 10 دفعہ لیجئے، 10 دفعہ خدا کا نام لے، 10 دفعہ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر اپنے دل پہ بھوکے دل کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ بات ساری عقیدے کی ہے، یہ بات آزمائش کی تو ہے نہیں، کوئی بولے میں آزماؤں۔ بھائی آزمانا خدا کے نام میں کیا؟ جو آزما رہا ہے وہ خدا کو جائے۔ اگر کلندر دے سکتا ہے تو جو کلندر کے بھی استاد ہیں کیا وہ شفا نہیں دے سکتے؟ بات یہ دلوں کو سکون چاہیے تو آ جاؤ خدا کے گھر۔ خدا کے گھر میں سب ملیں گے جو خدا والے ہیں، جو خدا والے ہیں وہ سب خدا کے گھر میں ملیں گے۔ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کرو مگر ذکر کثیر کرو۔ اللہ کا ذکر کتنا کیسے کرو؟ کثیر کرو۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، تین قسم کے ذکر ہیں، 3 طریقے، اور تیسرا ذکر ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کو، یہی رحمت کو تمام کروں گا۔ پہلا ذکر ذکر لسانی ہے، دوسرا ذکر ذکر عملی ہے،
آپ ذکر سن تو رہے ہیں، زبان سے نہیں کر رہے، سو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو لسانی ذکر تو کثیر نہیں ہو سکتا، کثیر کا ہے یا نہیں، مگر نماز کے اوقات مقرر ہیں، فجر کو پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب اوقات ہے نا، جب بیچ میں بھی نمازیں، کوئی بولے مولوی صاحب آپ نے کہا نماز کے اوقات، بھائی اور بھی نمازیں مگر ان کے بھی اپنے کیا ہیں وقت ہے، آپ 24 گھنٹے تو نہیں پڑھتے نماز، مستحب، مرنے کے بعد بھی انسان کا ذکر جاری رہتا ہے، اگر کوئی کسی نے پروردگار عالم نے اگر کسی شخص کو قلبی ذاکر بنا دیا تو قلب بند ہونے کے بعد بھی اس کی زبان کے اوپر خدا خدا محمد محمد اور علی علی نکلتا رہتا ہے، درود پڑھیں، ذکر قلبی ہے، میں کچھ نہیں کر رہا، میں کھا رہا ہوں مگر دل کام کر رہا ہے، تو خدا سے دعا کرو کہ پروردگار ہمیں قلبی ذاکر بنائے۔ بھائی قبر میں جب اتار دیا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے قبر میں جب اتار دیا جاتا ہے تو درود پڑھیں محمد والے محمد، کرو پھر ذکر خدا خدا، کاش یہ امت اس ذکر میں رہتی تو ہمارے سکون میں ہوتی، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہمارے کو قلبی سکون ہوتا۔ عزیزوں بس ختم کی میں نے آپ کو دیا، ہم یہ مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ ہر شخص قلبی سکون کے اوپر ہے، اس کو کس سے جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں آج سائنس یہ کہتی ہے، حدیث 1400 سال پہلے، درود پڑھیں محمد و آل محمد، 1450 سال پہلے کہا تھا جو بچہ قرآن مجید سنتا ہے اس کے اثرات اس کے اندر نمودار ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آج بھی جو لوگ حفظ کراتے ہیں، ہمیں دوسرے ذکروں سے بھی سکون ملتا ہے مگر ہمیں ذکر حسین سے بھی سکون۔ یہ ایام، ان ایاموں میں ہم اپنے دلوں کو مولا کے ذکر سے سکون دیتے ہیں، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا ہے، سکون کے لیے یہ فرش عذاب بچھاتے ہیں، ہم اپنی مشکلات کو اس فرش عذاب پہ لے کر آتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کے ساتھ اس فرش عذاب پر آ کے دلوں کو سکون دیتے ہیں، ہمیں وہ سکون ملتا ہے جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ افسوس جن ہستیوں کو سے خدا محبت کرتا ہے، جن ہستیوں سے خدا پیار کرتا ہے، کربلا میں انہیں بے دردی سے، بڑے حسین سکینہ سے پیار کرتے تھے، حسین سکینہ سے محبت کرتے تھے۔ یہ 4 سالہ بچی بابا کے سینے پہ سوتی، اس کو سکون ملتا تھا۔ عزیزوں ایک ایک کر کے سب جاتے رہے، ہر موقع کے اوپر جو بھی کوئی جاتا مولا حسین کے پاس آتے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیتے۔ حسین یہ کہہ کے منع کرتے تھے تم میرے لشکر کے سردار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ عزیزوں مقاتے لکھا لے کے چلی امو کے خیمے کی طرف، عباس نے آتے ہوئے دیکھ لیا، عباس نے وسیلہ جانے کا دیکھ لیا، عباس کے نزدیک آئی، کہا امو 2 گھونٹ پانی پلا دے، امو 2 گھونٹ پانی، یہ سب پیاسے لانا نہیں ہے، صرف پانی لانا ہے۔ ایک دفعہ سکینہ کی طرف رخ کیا، سکینہ آج تو تم اجازت دلا رہی ہو مگر جب جبر تماچے مارے گا، جب تمہاری بالیاں کھینچے گا، میں تمہاری آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ جب دیکھا یہ مجھ سے ہمدردی کر رہی ہے، کہا مجھے نجف کا راستہ بتاؤ۔
میں نجف جاؤں گی، میں اپنے دادا سے فریاد کروں گی، عزیزوں وقت گزرا، ارے بتایا گیا بابا کا سر مال، ارے بابا سے ملنے کو کہتی کہاں لے جا، ارے سر کا آنا تھا، سکینہ نے بابا کے سر کو ہاتھوں میں لیا، بابا کے سر کو صاف کیا، اور بابا سے کہا بابا آپ کہتے تھے خاموش ہو جا، ہم نے خاموش